مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم اخو المسلم۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپیتا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اگدیشت ہے، من باتوں سے جی بہلاتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آج ہمارا موضوع اس وقت زمانے میں ڈپریشن، ٹینشن، یہ بہت زیادہ ہے، بہت عام ہو چکی ہے، اور بہت سے لوگ اس کے اندر مبتلا ہے۔ ڈپریشن کے اوپر اس کا علاج اور اس کی وجوہات، کن وجوہات سے یہ ہوتا ہے اور کن وجوہات کی بنا پہ یہ بڑھتا ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کے اندر جب ناشکری کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس کے دل کے اندر بس یہ چیز اور خیالات میں رہتی ہے کہ بس میں اس دنیا میں رہوں تو ہمیشہ خوش ہی رہوں، غم، دکھ اور پریشانی اور تکلیف یہ میرے قریب نہ آئیں، تو میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے حبیب نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اس دنیا میں بھیجا دین کی دعوت کے لیے، تو سب سے زیادہ دکھ، پریشانی، تکلیف اور غم اللہ کے نبی نے اٹھائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سارے کے سارے انبیاء کے غم اکٹھے کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دو اور میرے غم ایک سائڈ پہ رکھ دو، میرا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ غم، دکھ اور پریشانی اگر بری چیز ہوتی تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا نہیں دیتے۔ ایک چیز عموماً جو ہم نے دیکھی ہے، ہم علاج معالجہ سے منسلک لوگ ہیں، روحانی علاج وغیرہ کرتے ہیں، مریض ہمارے پاس آتے ہیں، بس ایک ہی چیز ان کی زبان پہ اکثر اوقات مریضوں میں دیکھیے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں ہی کیوں نظر آیا، کیا میں ہی اللہ کو نظر آیا، نقل کفر نباشت، میرے ساتھ لوگ کیوں کرتے، لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ سب سے پہلی چیز، لوگ کسی سے خوش نہیں ہوتے۔ جب لوگوں نے اللہ کے نبی کو دکھ دیا اور اللہ کے نبی کو تکلیف دی تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ ایک چیز، جب آپ حق کے راستے پہ چلیں گے تو شیاطین آپ کی مخالفت کریں گے، وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، اور وہ اس طرح کے طریقے اپنائیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے پریشانی، تکلیف اور غم بڑھے، تاکہ آپ کا حوصلہ پست ہو اور آپ اس دین کے کام میں، اس خیر کے کام میں اس کو چھوڑ کے اور دنیا کے کام میں، شیطانی کام میں لگ جائے۔ یہیں پر آپ نے ہمت کو پکڑنا ہے اور اپنی ہمت کو بالکل نہیں چھوڑنا، اور سمجھ جانا ہے کہ یہ سائن جو ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شاید مجھے آزما رہا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے تو آزمائش کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اس میں صبر کے ساتھ کام لیں اور شکر سے کام لیں اور دعاؤں کا معمول بنائیں۔ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ریت پہ لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا تو وہ احد احد کے نعرے لگاتے تھے، تو کفار مکہ، مشرکین مکہ آپ کے پاس سے گزرتے بولتے تھے کہ تمہارا اللہ تمہیں کیوں نہیں چھڑاتا، تم اتنی تکلیف میں، اتنے غم میں ہو۔ تو حضرت بلال نے ان کو جواب دیا، کیا بہترین جواب ہے، کہا کہ تم جب بازار سے مٹکا لینے جاتے ہو تو اسی طرح اٹھا کے لاتے ہو یا بجا کے دیکھتے ہو؟ کہا نہیں، ہم بجا کے لے کے آتے ہیں۔ کہا کیوں بجاتے ہو؟ کہا اس لیے بجاتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مٹکا کچا ہے یا پکا۔ تو اس نے کہا اسی طرح اللہ بھی بلال کو بجا رہا ہے کہ بلال کچا ہے یا پکا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا نا، تو اس نے ہماری روزی کا انتظام پہلے ہی کر کے ہمیں بھیجا ہے۔ بچہ اس دنیا میں بعد میں آتا ہے اور اس کی خوراک جو دودھ ہے جو اس کو ملنی ہوتی ہے وہ ماں کے تنوں میں 6 مہینے پہلے آ جاتی ہے۔
تو جس رب نے دنیا میں آنے سے پہلے 6 مہینے پہلے ہی تمہارا انتظام کر دیا تو وہ اللہ اس دنیا میں آ کے تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے ہمیں بھیجا اس مقصد کے لیے کہ ہم اللہ کی طرف چلے جائیں، اللہ کو راضی کرے اور اللہ کی رضا میں لگ جائے۔ ہمارا دماغ بالکل چینج ہو جاتا ہے، ہم لوگوں کی طرف لگ جاتے ہیں، فلانا میرے ساتھ یوں کیوں کر رہا ہے، فلانا یوں کیوں کر رہا ہے، فلانا۔ بھائی آپ نے ان کو نہیں دیکھنا ہے، آپ نے اپنے سموت اپنے راستے پہ چلنا ہے، اللہ کے ذکر میں لگ رہنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو اللہ نے آپ کو روزی دی ہے اس روزی کو خود بھی کھانا ہے اور ضرورت مندوں میں اس کو خرچ بھی کرے، استعمال بھی کرے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج بہت کم ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایک وقت کا بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس ایک وقت کا ہے وہ تو غنی ہے، مفہوم حدیث کا اس طرح ہے۔ ایک وقت کھا لیا دوسرے وقت کا ہے تو غنیوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس کتنا کھانا ہوتا ہے، ہم پھر بھی ناشکرے ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے، کل کیا ہوگا۔ پوری کائنات میں صرف ایک انسان، حضرت انسان ہے جس کو کل کی فکر ہوتی ہے، باقی جتنے چرند پرندے 18,000 مخلوقات ہیں انہوں نے کبھی جمع نہیں کیا کہ کل کیا کام آئے گا اور کل کیا نہیں آئے گا۔ وہ صبح اٹھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روزی دیتے۔ کیوں؟ ان کی اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ ہمارا توکل نہیں ہے اللہ کی ذات پر، ہم اللہ کو اس طریقے سے اللہ پر توکل نہیں کرتے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، جس مقصد کے لیے بھیجا، اور ہم اللہ پہ ویسا یقین رکھ کے اور ایسا توکل کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ سے مانگے۔ چونکہ ہم مقصد کے عین مطابق نہیں چل رہے ہوتے، اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں۔ آسان سی مثال دیتا ہوں، جاپان نے ایک مشین بنائی ہے، اس کو CNC مشین کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کی بک دی ہے۔ CNC مشین اس مشین کو کہتے ہیں جو چیز آپ نے اس میں بنوانی ہے، مثال میں جگ، گلاس، تو اس کے اندر اس کا پروگرام ڈالنا ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے تحت وہ مشین اس طرح کے چیزیں اور اس طرح کی گلاس یا جگ آپ کو بنا کے دینا شروع کرتی ہے۔ آپ کے پاس جاپان نے مشین بھیجی، مشین آپ نے اپنے استعمال کرنا شروع کری، آپ جگ ڈال رہے ہو اس میں سے لوٹا نکل رہا ہے، آپ گلاس ڈال رہے ہو اس میں سے جگ نکل رہا ہے۔ آپ نے جاپان کو شکایت کری، انہوں نے آپ سے آ کے کہا کہ بھائی اس مشین کے ساتھ ہم نے ایک بک بھیجی تھی، اس بک کے مطابق وہ کوڈ آپ اس میں ڈال رہے ہو۔ کہا نہیں، وہ تو ہم نے ایک سائڈ پہ رکھ دی تھی، بس مشین پہ کام بنانا شروع کیا۔ اس نے کہا پھر تو آپ کو ایسے ہی رزلٹ دے گی۔ اس نے کہا بھائی اس بک میں اس کے کوڈ ہے، اس بک کو پڑھو، جب آپ اس بک کو پڑھیں گے، اس بک کے اندر جو سا کوڈ ہوگا وہ کوڈ ڈالو گے، اس کے مطابق جب اس مشین کو چلاؤ گے تو رزلٹ آئے۔ جاپانیوں نے آ کے اسی بک کے مطابق اس میں گلاس کا کوڈ ڈالا، گلاس نکلا، جگ کا کوڈ ڈالا، جگ نکلا۔ تو اسی طرح میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو یہ مشین بھیجی نا دنیا میں، اس کے ساتھ ایک بک بھیجی ہے، وہ ہے کلام اللہ، کتاب اللہ۔ ہم نے کیا کیا کہ مشین کو اپنی مرضی پہ چلانا شروع کیا، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بک، جس بک کے تھرو، اس بک میں دیکھ کر، اس بک کو پڑھ کر، اس بک کو سمجھ کر اور اس بک سے اپنے آپ کو سمجھا کر اس مشین کے، اپنی انسانی مشین کو اللہ کے راستے پہ چلانا ہو، وہ ہم نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ آج دیکھ لو قرآن طاقوں میں سجا ہوا ہے، گھروں میں جو ہے نا دو چھتیوں میں سجا ہوا ہے، کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے۔ ایسی جگہیں میں نے دیکھی ہے کہ جہاں پہ قرآن پہ مٹی دھول پڑی ہوتی ہے۔ انسان کی مشین کے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب کلام اللہ قرآن بھیجا ہے، اس مشین کو اس کتاب کے مطابق چلاؤ، واللہ پوری دنیا کا بہترین رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم نے کتاب اٹھائی ایک سائڈ پہ رکھ دی اور اپنی مرضی سے چلا رہے، تو پھر اس کے رزلٹ یہی آئیں گے۔ کیونکہ پھر شیطان ہمارے اندر سب سے پہلی چیز کیا ڈالے گا؟ ناشکری ڈالے گا، ہمیں وسوسے ڈالے گا، ہمیں پریشانیاں کرے گا۔ جب وسوسے انسان کو آتے، اس سے ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فارغ آدمی شیطان کا بھائی ہوتا ہے، مفہوم ہے اس کا، حدیث کا۔ فارغ بندہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو فارغ نہ چھوڑو بھائی۔ ہمارے پاس الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ قرآن پڑھو، فرصت نہیں رہے گی تمہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھو، فرصت نہیں ملے گی آپ کو۔ ہم کو اپنے آپ کو اس چیز میں مشغول کرنا چاہیے، ان چیزوں سے فارغ ہوئے ذکر میں لگ جاؤ، نوافل میں لگ جاؤ، نماز میں لگ جاؤ، کوئی بھی کام نہیں ہے، سب سے بہترین کام یہ ہے، اس میں لگ جاؤ۔ جس بندے کو وسوسے کی بیماری ہو اور وسوسے کا بیماری میں مبتلا ہو، ڈپریشن میں مبتلا ہو، اس کے لیے بہترین علاج میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ شخص اپنے آپ کو فارغ نہ رکھے، سوچے میں اپنی اس مشین کو اس کتاب کے مطابق کیسے چلاؤں گا جو اللہ نے بھیجی ہے۔ قرآن ترجمے سے پڑھے، ترجمے سے قرآن پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے۔ علماء نے سب کچھ اتنی محنتیں کر کر کے ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کے علماء نے تفسیر اور ترجمے لکھے۔ کس لیے لکھے؟
ہم لوگوں کے لیے لکھے نا، تاکہ ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. جو پڑھے لکھے لوگ عالم نہیں ہے، فاضل نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، اس سے استفادہ حاصل کریں اور اس قرآن کو، اس تفسیر کو اس حساب سے ہم پڑھیں اور اس تفسیر میں اور قرآن میں ترجمے کے مطابق اپنی زندگی کو اس طرف ڈالنا شروع کریں. نہ کہ قرآن اور حدیث پر ان چیزوں پہ اعتراضات کرنا شروع کریں، نہ کہ ہم پچھلے علماء فقہاء پہ اعتراضات کرنا شروع کریں. ہماری ابھی اتنی کیپیسٹی نہیں بنی ہے. ابھی ہم نے انہی کا ترجمہ پڑھا، انہی کی تفسیر پڑھی اور بیٹھ کے انہی کے خلاف بولنا شروع کر دیتے. یہ شیطان ہمیں غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں. نہیں، اس ترجمے، اس تفسیر کو پڑھو اور اس ترجمے اور تفسیر کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. جو قرآن میں نبی کی جو طریقہ ہے، نبی کا طریقہ سیکھو، سنت طریقہ سیکھو. کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک نوجوان آیا تو اس کا کوئی روزگار وغیرہ معاملات نہیں تھے. اللہ کے نبی نے اس کو کلاڑی دی اور کہا جنگل میں جا کے لکڑیاں توڑ کے شہر میں لا کے بیچو. محنت کرو. محنت نہیں کرو گے تو مجبور ہوگے، کبھی ایک سے مانگو گے، کبھی دوسرے سے مانگو گے. یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ محنت کماؤ کرو اور محنت سے کماؤ اور محنت سے کھاؤ. ایک چیز. دوسری چیز، جس شخص کو وسوسے کی بیماری ہو، جس شخص کو ڈپریشن کا مسئلہ ہو، جس کو خوف، گھبراہٹ، بے چینی، یہ چیزوں کا پرابلم ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل بھی فارغ نہ چھوڑے. وہ اپنی زندگی کو اس طرح مشغول کرے کہ وہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے سوئے، باقی جتنے گھنٹے نا اس میں مصروف رہے. اب بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا اپنے آپ کو مشغول کرو کسی پڑھائی میں، کسی ذکر میں، تو وہ مشغول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی توجہ شیاطینی جادو جنات کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے اس ایک مخصوص سرکل میں پھنسی ہوتی ہے، اس سرکل سے نکل نہیں پاتی ہے. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تو پڑھتا ہے، اس کی سامنے چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کی توجہ ہو جاتی ہے. تو وہ یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری توجہ ادھر نہیں آتی ہے، ہم سے پڑھا نہیں جاتا ہے. تو یہ بھی آپ کی کامیابی اور ترقی ہے کہ آپ کی توجہ کا جو وہاں پر آپ کا ذہن پھنسا ہوا تھا، اس ڈپریشن کی وجہ سے، اس پریشانی میں، اس غم میں آپ کا دماغ مبتلا تھا، کچھ دیر کے لیے تو ٹوٹا. اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اس سیکوینس کو توڑتے رہو. دھیرے دھیرے اللہ اس مصیبت سے، پریشانی سے آپ کو نکال دے گا. ایک چیز اپنے اندر شکر کا مادہ پیدا کرے. یہ نہ دیکھو کہ کس کے پاس کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. یہ مت دیکھو اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس نہیں. یہ دیکھو کہ میرے سے نیچے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کار بھی نہیں ہے، میرے سے ایسے نیچے لوگ جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں جن کو کھانے کے بھی نہیں ہیں. تو جب آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوگا. لیکن دنیا کے معاملے میں اگر آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کے اندر ناشکری پیدا ہوگی، اور ناشکری کی وجہ سے آپ کے اندر حسد پیدا ہوگا، آپ کے اندر ڈپریشن اور کینہ، بغض، یہ چیزیں پیدا ہوگی. اور اس کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کی عطا ہے. اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے. اس کو اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کو اللہ کی عطا ہے. تو آپ اللہ کی عطا سے حسد کر رہے ہو. آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا، تبھی تو اللہ نے نہیں دیا. جو آپ کے لیے بہتر ہے اللہ وہ دے گا. تو اپنے دماغ کو اور اپنے ذہن کو اس چیز پر لے کر آؤ کہ اپنے آپ کو مصروف کرو. کس چیز میں؟ دنیا کے کاموں میں مصروف کر لو بھائی. اگر اور کوئی کام نہیں ہے، گھر کا کوئی کام کر لو، کچن میں. اللہ کے نبی سے صحابی اپنی گھر والیوں کے ساتھ بھی کام کرتے تھے. تو آج ہم بہت بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم اپنی بیوی کے ساتھ برتن کیوں دھوئے، اپنے گھر میں کام کیوں کرے. اللہ کے نبی نے کیا ہے تو بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کرو، اپنے آپ کو مشغول کرو، اپنے آپ کو فارغ مت رکھو. اگر فارغ بیٹھا رہے گا ایسا بندہ، یاد رکھنا اس بندے کے لیے فارغ بیٹھنا زہر ہے. ایسے بندے کو مشغول رکھو، کسی نہ کسی کام میں مشغول. دوسرا، یہ بندہ خوش رہے. خوش کیسے رہے؟ کہ بھائی لطیفے وغیرہ کوئی سنے، کوئی اس طرح کے کام جو خاکے وغیرہ ہو اس کو دیکھ لیا کرے، پڑھ لیا کرے، تاکہ اس کا ذہن اس چیز سے، اس سرکل سے نکل آئے اور یہ ڈپریشن کی بیماری اس میں سے نکل جائے. اور بار بار جس کو وسوسے آتے اور توجہات پھنسی ہے تو اس کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ سورہ ناس میں جو ہے نا، یوسوس فی صدور الناس، قل اعوذ برب الناس کو پڑھے، 113 مرتبہ پڑھے. اور اس میں جب یوسوس فی صدور الناس پر پہنچے تو صرف اس کو یوسوس فی صدور الناس 113 مرتبہ پڑھے، پھر اس کو پورا کرے، پھر اس کو شروع کرے، پھر جب یہاں پہ آئے تو یوسوس فی صدور الناس پھر 113 مرتبہ پڑھے. انشاءاللہ اگر یہ عمل آپ کریں گے تو جس بندوں کو وسوسے کی بیماری ہوتی ہے، وسوسے میں پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن میں لگے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس میں سے نکل آئیں گے. اچھا، جس شخص کو ڈپریشن کا پرابلم رہتا ہے کہ ہر وقت بس اس میں پھنسا رہتا ہے، ایک
قائد اعظم کی طرح علامہ اقبال کی طرح بیٹھ کے جو نا ایک نیا پاکستان بنانے کی سوچ رہا ہوتا ہے، بھائی جو ایک پاکستان بن گیا نا، اسی پاکستان کو سیدھا چلا لو، دوسرے کے لیے سوچے چھوڑو۔ تو وہ سورہ قل اعوذ برب الفلق جو ہے نا، سورہ فلق، اس کی تلاوت کیا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے اس کو نکال دیں گے۔ نماز کا اہتمام 5 وقت کرے، ذکر اذکار کا اہتمام کرے، اور باقی کسی اچھے روحانی مولج سے اپنے تعلق کو جوڑے، پہلے پھرکنے کے بعد اسے تعلق جوڑے۔ ہمارا پرابلم کیا ہے، ہم جا کے پہلے کسی بزرگ سے، اللہ والے سے یا کسی مولوی سے تعلق جوڑتے ہیں، بعد میں جو ہے نا اس کے خلاف باتیں کر کے بھاگ جاتے ہیں، تو ہمارا علاج نہیں ہوگا، نہ ہمارا روحانی علاج ہوگا، نہ جسمانی علاج ہوگا۔ پہلے آپ تحقیق کریں، جیسے آپ دل کے آپریشن کے لیے دل کے ڈاکٹروں کو، کافی سارے ڈاکٹروں کو تحقیق کرتے، پھر کسی ایک ڈاکٹر کے آگے جا کے بیٹھ کے اپنا سینہ چیرواتے اور اپنے دل کو کٹواتے اور اس کے اندر دل کا آپریشن کرواتے۔ اسی طرح تھوڑا سا اس میں بھی دیکھ لو۔ یہ میں نہیں کہتا کہ اس میں دھوکے باز نہیں ہے، ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مگر کیا ایسے ڈاکٹر نہیں ہیں جو دھوکے باز ہوتے ہیں؟ تو پھر کیا آپ کیا نام ہے جسمانی علاج چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے نا۔ ایک ڈاکٹر سے آپ نے علاج کیا، وہ دھوکہ دیا، ایک ڈاکٹر ملا اس نے صحیح علاج نہیں ہوا، دوسرا ڈاکٹر ملا وہ اناڑی ملا، لیکن آپ چوتھا پانچواں چھٹا ڈھونڈتے ہیں نا کہ کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے۔ اسی طرح آپ روحانی علاج کے لیے بھی روحانی اچھے مولج کو ڈھونڈیں۔ اگر ایک مولوی سے آپ کو شفا نہیں ملی تو شفا تو اللہ کے خزانے میں، ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس آپ کی شفا ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس آپ کی شفا ہو، لیکن یہ اگر خود اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ یار میں اس چیز سے نکل آؤں اور اس مسئلے سے نکل آؤں، تو اس کا میں نے آسان طریقہ بتایا۔ الحمدللہ اس فقیر کے پاس بہت سے ایسے پیشنٹ اور مریض آئے جو اس ڈپریشن میں ان چیزوں میں مبتلا تھے، آج دعائیں دیتے ہیں مجھے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ یعنی ایسے مریض آئے جو خودکشی کے ان کے خیالات آتے تھے، ایسے مریض آئے کہ یار وہ کہتے تھے کہ بس ہم تنگ آ گئے دنیا سے، اور ایسے مریض آئے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمیں کوئی مار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دیا۔ ایسے مریض آئے جن کو ہر وقت خوف، گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی تھی، اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا، کیونکہ اللہ کے ذکر میں لگایا، اللہ کے ذکر میں وہ مشغول ہوئے، جو طریقہ کار علاج کا ان کو بتایا اس علاج کے طریقے پہ چلے تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو سب سے پہلی چیز، چند چیزیں میں آپ کو بتا دوں۔ نمبر 1، شکر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرے، کثرت سے شکر کرے، اور شکر کا آسان طریقہ اپنے نیچے والے لوگوں کو دنیا کے معاملے میں دیکھے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھے، اللہ کی ذات پر توکل رکھے کہ اللہ نے دیکھو سمندر میں مچھلیوں کو پیدا کیا۔ صرف ایک مچھلی کا واقعہ میں آپ کو سنا دوں، ویل مچھلی ہے جو 33,000 ٹن گوشت کھاتی ہے ایک وقت کا، اور اتنی بڑی مچھلی ہے کہ جس کنٹینر کے جس پانی کے جہاز میں جس میں 100، 200 یا 500 کنٹینر ہوتا نا، اس کو کلٹی کر دیتی ہے، وہ اتنی طاقت ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے جتنی طاقت اتنی کنٹینر، ہم ایک کنٹینر نہیں اٹھا سکتے، لیکن وہ 1000 کنٹینر والے جہاز کو کلٹی کر دیتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے۔ تو اتنی طاقت کے لیے خوراک بھی تو ٹنوں میں چاہیے نا، ہزاروں ٹنوں کی چاہیے، تو رب اس کو دیتا ہے وائٹ میٹ، سفید گوشت، مچھلی کا گوشت تازہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ 33 ٹن کھاتی ہے وہ ایک وقت کا، 3 وقت کا لگا لو تو 99 ٹن بن جاتا ہے، یعنی 99,000 کلو جو ہے نا وہ روز کھاتی ہے۔ ہم ساری زندگی میں نہیں کھا سکتے، وہ زندگی میں ہم لگائے تو ہمارا 1,00,000 کلو بھی نہیں بنے گا وزن، ہم ایک وقت میں 1 پاؤ کھا سکتے۔ اس کا اللہ پر یقین ہے، اللہ اسے دیتا ہے۔ ہمارا اللہ پر یقین نہیں ہے، ہم اللہ پر ویسا یقین نہیں رکھتے، اس لیے ہم لوگ ذلیل ہو جاتے، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے، شیطان کے پاس سب سے مین چیز کیا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ناشکرہ بنا دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناشکری ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی شدید ہے۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دل دیا، دل سلامت ہے، صرف دل کے آپریشن پر لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، 40-50 لاکھ روپے لگتے ہیں، اس سے بھی زیادہ لگتے ہیں مختلف اسپتالوں میں مختلف۔ صرف ایک دل کی ریپیئرنگ پہ اللہ نے ہمیں ثابت دل دیا، کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ یہ گردہ، ایک گردے کی ریپیئرنگ پہ 25-50 لاکھ روپے لگ جاتے، اللہ نے ہمیں ثابت گردہ دیا، کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ ایک آنکھ پر لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں بھائی، اللہ نے ہمیں ثابت آنکھ دی، کبھی شکر ادا کیا؟ زبان دی، میدہ دیا، دیکھو میدہ مشکل ہے، میدے کا علاج مشکل ہے، اگر ایک میدے کا علاج آپ کروانے کے لیے جاتے ہو تو اس پر جو ہے نا 40-50 لاکھ روپے لگ جاتا ہے، مگر روٹی تو بہت سستی ہے، 20 روپے کی ملتی ہے۔ تو جو اتنا قیمتی میدہ اللہ نے ہمیں دیا، کبھی ہم نے اس پہ شکر ادا کیا؟ نہیں کیا۔ سب سے پہلے اپنے اعضاء پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں 360 جوڑ رکھے، ہر جوڑ پر ایک شکر ادا کرنا چاہیے، تو روزانہ 360 دفعہ شکر بنتا ہے، ہم ادا کرتے
نہیں کرتے نا. ایک ہڈی ہماری ٹوٹ جائے نا، ایک ہڈی، یہ ایک ہڈی، اس میں راڈیں لگتی ہے، اس میں جو ہے نا اس کے اندر کیلیں لگتی ہے، پلیٹیں لگتی ہے، کتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے یہ اور مہینوں ہاتھ ہم نے لٹکایا ہوتا ہے. کبھی ہم نے شکر ادا کیا ہے اللہ تو نے میری ہڈیاں سلامت دی ہے مجھے. تو ہمیں شکر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز شکر کا مادہ. نمبر 2 اپنے سے نیچے دیکھنا ہے. نمبر 3 اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، فارغ نہیں رکھنا ہے. نمبر 4 کسی بھی قسم کی کوئی مصروفیت ہو، دنیائی کام کی مصروفیت ہو، گناہ میں مبتلا نہ ہو. دنیا کے کام میں مصروف کر کے آپ اس بیماری سے نکل سکتے ہو، اس ڈپریشن سے باہر ہو سکتے ہو، کیونکہ آپ کا ذہن کا وہ سرکل ٹوٹ جاتا ہے. جس سرکل میں آپ کا ذہن پھنسا ہوتا ہے اس سرکل کو توڑنا پڑتا ہے. جب وہ سرکل ٹوٹ جاتا ہے دوسری جگہ میں آپ لگتے ہو، کیونکہ انسان کا مزاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دماغ کا مزاج ایسے بنایا. جیسے قرآن اللہ نے اتارا تو قرآن موقع اور مناسبت کے حساب سے اتارا ہے. جو واقعہ وہاں چل رہا تھا اس واقعے کے حساب سے اللہ نے قرآن اتارا تو وہ چیز ذہن میں نقش ہو گئی. اس طرح 23 سال سے کم و بیش حصہ لگا، عرصہ لگا، اور تب جا کے قرآن پاک جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپلیٹ کیا اور نازل کیا. تو اسی طرح اگر ہم آج ادھر پھنسے ہوئے نا تو ہمارے دماغ میں وہ سرکل پھنسا ہوا ہے. اس سے نکلنے کے لیے ہمیں دوسرے سرکل، دوسرے کام میں گھسنا پڑے گا. اپنے ہاتھوں کو مصروف کرو، اپنے آپ کو مصروف کرو، کام میں مصروف ہو جاؤ، ذکر میں مصروف ہو جاؤ. انشاءاللہ یہ فقیر آپ کو دعوے سے کہتا ہے آپ 21 دن تک، صرف 21 ڈیز تک یہ عمل کرے. اس کے ساتھ منزل پڑھے، بسم اللہ 1000 دفعہ پڑھے، پانی پہ دم کر کے پیے، یقین کے ساتھ پیے. اور جو میں نے آپ کو سورہ ناس کا طریقہ بتایا، سورہ ناس میں جب یوسوس فی صدور الناس پہ پہنچیں گے تو 114 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے، اور یوسوس فی صدور الناس 114 مرتبہ پڑھ کے پھر سورت پوری کرنی ہے. انشاءاللہ یہ عمل آپ کریں، 21 دن بعد آپ خود رزلٹ دیں گے کہ اللہ کے حکم سے کتنی بہتری ہے. مگر یقین کے ساتھ کوئی بھی عمل، کوئی بھی چیز کرے یقین کے ساتھ کرے. جتنا آپ کا یقین اچھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے یقین کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ. کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے جیسے گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. تو آپ اللہ کی ذات پر پکا یقین رکھیں کہ جو رب اتنا بڑا سورج بنا سکتا ہے، جس نے اتنا بڑا چاند بنایا، جس نے اتنی بڑی زمین بنائی، پوری کائنات، پورے سائنسدان، ساری دنیا مل کر اتنی مٹی نہیں پیدا کر سکتے جو میرے رب نے پیدا کری. صرف مٹی. اب مٹی کے کمالات دیکھو، اسی مٹی کو آپ کھود کے دیکھ لو، اس میں سے کوئی سبزہ نہیں نکلتا، کوئی گندم نہیں نکلے گا. آپ ایک دانہ، کسان 1 من پھینکتا ہے زمین کے اندر، اللہ کے خزانے اسی کو تو کہتے ہیں، اس میں سے 100 من نکلتا ہے، کہیں پہ 40 من نکلتا ہے، کہیں پہ 50 من نکلتا ہے. آپ نے تو 1 من پھینکا نا. تو یہی تو اللہ کے خزانے ہیں. اور کون سے خزانے؟ جو نہ ختم ہونے والے خزانے. اللہ کی ذات پر یقین رکھو گے تو اس کے خزانوں پر یقین خود تمہارا چلا. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے دے گا تو تمہاری روزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں سب سے پہلا چیپٹر ہی جو کھولا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کھولا ہے، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. تو علماء نے لکھا ہے کہ 18,000 عالم ہے. ایک تو ہمارا عالم ہے نا، اس کے علاوہ کتنے عالم ہیں؟ 17,999 عالم بنتے. تو ان سب عالموں کو اللہ پالتا ہے. سب سے پہلا مسئلہ قرآن میں اللہ نے یہی حل کیا، روزی کا. کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ ابلیس میرے بندوں کو جو ہے نا روزی کی وجہ سے پریشان کرے گا. تو وہاں اللہ نے سب سے پہلا مسئلہ کیا کیا؟ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. تو جو جہانوں کو پال سکتا ہے تو وہ ایک جان کو نہیں پال سکتا ہے. یقین ہونا چاہیے نا، یہ یقین رکھو جو جہانوں کو پال سکتا ہے وہ میری ایک چھوٹی سی جان کو نہیں پال سکتا ہے. میری جان کے لیے 2 روٹی کی ضرورت ہے وہ نہیں دے سکتا ہے. میری تو اتنی چھوٹی سی ضروریات ہے کہ جس کو اگر دیکھا جائے تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو کیا اللہ وہ نہیں پوری کر سکتا؟ کر سکتا ہے. اللہ پر یقین رکھے ہم، اور اللہ سے دعاؤں کا معمول کرے، اور اس طرح کی دعا کرے کہ یا اللہ بیماری بھی تیری رحمت ہے، شفا بھی تیری رحمت ہے، تو بیماری والی رحمت کو شفا والی رحمت میں بدل دے. تو اس چیز کے لیے تمام ساتھی اہتمام کرے. جو لوگ پریشان ہیں اس سے فائدہ اٹھائے، اور جو آپ کو طریقہ علاج بتایا اس طریقہ علاج سے فائدہ اٹھائے. انشاءاللہ فقیر نے جو بات آپ کو بولی ہے 21 دن میں رزلٹ آپ کو مل جائے گا. اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آپ سے بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی راضی ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے کی ترتیب، یہ جو ہمارا سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ اس کو اللہ پاک پورے 4 دانگ عالم میں پھیلا دے. ہمارا جو یہ سلسلہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی سب کی خواہش یہ ہے کہ ہر شخص، ہر گھر والے
اللہ کے ذکر میں لگے رہے اور ہر گھر اللہ کے ذکر میں ملوث ہو جائے. اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ شیاطین گھروں سے بھاگ جائے اور فرشتوں کا نزول ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنی خاص محبت عطا فرمائے اور اللہ مجھ سے اور آپ سے ہم سب سے راضی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین.